ہم نے ڈاؤن لوڈ کیے ہیں انٹرنیٹ سے، ان کی تصویر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ ایک ویپن آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ 30 بور کا رشین ٹی ٹی ویپن ہے، اور اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بڑے کٹ ہیں۔ پھر ایک اور 30 بور کا رشین ٹی ٹی ویپن ہے، یہ بھی بڑے کٹ ہیں آپ کے سامنے۔ ایک ان کا بڑا مشہور ماڈل ہے میکروف رشین کے نام سے، اس کے بھی بڑے کٹ ہیں۔ اور پھر 9mm رشین ویپن جو ہے، اس کے بھی بڑے کٹ ہیں۔ بڑے کٹ والا ویپن صرف رشین ویپن ہے، وہ پاکستانی ویپن ہے بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر اس کا ریپلیکا بنتا ہے۔ ہم اس دستاویز کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو ہندوستان نے بطور شواہد پاکستان کے سامنے رکھی ہے، جس کے اوپر ہندوستان اپنا تمام کیس بلڈ کر رہا ہے۔ There's more to come about this document، اور ایک جو ایویڈنس ہے وہ تو انتہائی دلچسپ ہے، ہم آپ کے سامنے ڈیمو دیں گے ویپن کی طرح، اور جسے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دستاویز کے اندر کتنے جھول ہیں، کتنا جھوٹ ہے، کتنا فیکٹس کو ٹوسٹ کیا گیا ہے، اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر بھری گئی ہیں، which is unbelievable۔ Let's take a break here، بریک کے بعد ملیں گے۔ 7775 ٹیلینور موبائل اخبار، ٹیلینور the smart call۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ ہندوستان کی طرف سے جو دستاویز سبمٹ کی گئی ہے پاکستان کو، ایک انتہائی اہم موڑ پر اس وقت یہ دستاویز اہمیت کی حامل ہو گئی ہے، اور موڑ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات یا خراب ہو سکتے ہیں یا صحیح ہو سکتے ہیں، اور اس کا انحصار اس دستاویز کے شواہد یا اس کے مستند ہونے پر ہے جو ہندوستان نے اپنی طرف سے مکمل کیس ڈوزیر بنا کے پاکستان کے حوالے کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاکستان کے اندر سے یہ دہشت گرد آئے، اور اب پاکستان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اور دہشت گردی کے نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کرنا چاہیے۔ میں چند ایک نکات آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں اس دستاویز کے حوالے سے، جو ہر کسی کو ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہندوستان کی طرف سے جو ایویڈنس سبمٹ کیے گئے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، اور یہ پرناب مکھرجی ہوں یا منموہن سنگھ ہوں، اور ہمارے اندر بھی جو چند ایک لوگ ہیں اداریہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، اگر ان کی بنیاد اس دستاویز پہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہندوستان کا کیس نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے ابھی گرنیڈز کا ذکر کیا تھا، ایک تو ایگ گرنیڈز ہیں، پاکستان کے اندر ایسے گرنیڈز نہیں بنتے، یہ رشین ساخت کے ہیں یا جرمن ساخت کے ہیں۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ دستاویز کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو گرنیڈ استعمال ہوئے ہیں، الزام ان کا یہ ہے، یہ وہی گرنیڈ ہیں جو بمبے کے اندر 1993 کے حملوں میں استعمال ہوئے، اور اس کے بعد 2001 میں پارلیمنٹ کے اٹیک میں بھی استعمال ہوئے۔ یعنی دہشت گرد وہ تمام مواد اپنے ساتھ لے کے ہندوستان گئے جس سے وہ یہ ثابت، اور پھر بطور شواہد چھوڑ بھی دیا، جس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بمبے کے حملے تو ہم نے کیے ہی ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2001 میں بھی ہم ہی لوگ تھے، اور 1993 میں بھی ہمارا ہی گروپ تھا۔ یعنی دہشت گردی سے سب کو بچنا چاہیے، لیکن اگر کسی ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے تو ایسے دہشت گردوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو یہ بتائیں کہ جناب ہم نے یہ کام کیا ہے موجودہ، نہ صرف ہم نے یہ کام کیا ہے بلکہ ہم اگلے جہان جانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1993 میں بھی ہم ہی تھے اور 2001 میں بھی ہم ہی تھے۔ یا تو یہ لوگ بہت شاطر تھے یا بہت بیوقوف تھے یا کچھ اور قصہ ہے، آئی کانٹ انڈرسٹینڈ۔ اچھا، ایک طرف اس دستاویز کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے لیے جو ویپن ہینڈلنگ کی انسٹرکشنز ہیں وہ اردو میں لکھی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ اتنے نابلد قسم کے لوگ تھے کہ باوجود اتنی گہری تربیت کے ان کو اردو ہاتھ سے لکھی ہوئی چٹوں کی ضرورت تھی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آئی ڈی کی چوتھی تار ہم نے کہاں پہ لگانی۔ ایک طرف تو یہ دہشت گرد ہیں، دوسری طرف اگر اس ڈاکومنٹ کا آپ صفحہ نمبر 11، 12 اور 13 پڑھیں، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے سربراہان نے کس طریقے سے وہ ٹیلی فون نمبر اور انٹرنیٹ پروٹوکال حاصل کیے تھے جن کے ذریعے وہ بمبے کے حملہ آوروں کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے تھے۔ یعنی ایک سر چکرا دینے والا عمل تھا جس سے یہ لوگ گزرے تاکہ وہ نمبر حاصل کریں جن کے ذریعے یہ ان لوگوں سے بات کریں جو بمبے کے اندر موجود تھے۔ میں تفصیلات میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا، آپ خود پڑھ لیں۔ میری جو انفارمیشن ہے ٹیکنالوجی کے بارے میں وہ بالکل ہی واجبی سی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ان لوگوں نے، یعنی اب ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ماسٹر مائنڈز ہیں،
انہوں نے VoIP کالنگ پلیٹ فارمز اسٹیبلش کیے, انہوں نے ورچوئل نمبر اسٹیبلش کیے, انہوں نے ایک کمپنی بنائی کال فونیکس کے نام سے, اور ہندوستان میں سے ایک فیک نام کھڑک سنگھ نے اس کو رجسٹر کروایا. پھر اس کے علاوہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل ڈائلنگ کے نمبر لیے, پھر اس کے علاوہ مختلف کلائنٹس کو بیچ میں انوالو کیا, اور آسٹریا سے گھما کے اور امریکہ کے نمبر لے کے انہوں نے 100 پردوں میں خود کو چھپا لیا. یعنی تمام مقصد اس ایکسرسائز کا یہ تھا کہ جو لوگ اس مشن کو پلان کر رہے ہیں وہ کہیں ظاہر نہ ہو جائیں. لیکن جناب یہ لوگ جو خود کو 100 پردوں میں چھپانے کے لیے اتنے پاپڑ بیل رہے تھے, جب بمبئی کے دہشت گردی کے واقعات شروع ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کال کر رہے ہوتے ہیں براہ راست سیٹلائٹ فون کے اوپر, اور ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں, اس 4 افراد میں سے 2 مسلمانوں کو علیحدہ کر دیں اور 2 کو مار دیں. آپ اس طرح کریں کہ فلاں جگہ پر نریمان سینٹر کے اندر یہودیوں کے خلاف ہمارا جہاد ہے, آپ اس جہاد کو جاری رکھیں اور مرنے سے خوف نہ کھائیں. اوبرائے ہوٹل کے اندر ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تلاش کیجئے گا کہ یہاں پر اگر ہندوستانی وزیر ملے تو ان کو یرغمال بنا لیں اور ان سے جو مرضی اپنی بات منوا لیں. یہ لوگ یا تو اپنے آپ کو 100 پردوں میں چھپانا چاہتے تھے, جس کے لیے انہوں نے اتنے پاپڑ بیلے کہ وہ تمام نمبر حاصل کیے جس کا میں نے ذکر کیا, یا پھر خود کو ظاہر کرنا چاہتے تھے. یو کانٹ ہیو دا سیم گروپ ٹرائنگ ٹو ڈو 2 ڈفرنٹ تھنگس. ایک طرف سے چھپا رہے ہیں اور دوسری طرف سے اتنے بیوقوف ہیں کہ فون کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں. یعنی یہ وہ تفصیلات ہیں جن کو آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی الجھن زدہ اور مخمصوں کے مارے ہوئے دہشت گرد ہیں. ایسے دہشت گرد شاید آپ کو دنیا میں کئی نہیں ملیں گے جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے خود کو ظاہر کرنا ہے یا چھپانا ہے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں, ابھی آپ کے سامنے اس وقت وہ ایکسرپٹس ہیں جو انٹرسپٹس کے طور پہ اس کا حصہ بنائے گئے ہیں, اور آپ دیکھیے گا کہ جب نریمان سینٹر جہاں پر یہودی موجود ہیں وہاں پر جو بات چیت ہو رہی ہے تو دستاویز کے اندر اس مشن کا جو آپ کو ایک تصور ملتا ہے وہ یہ کہ آپ نے یہودیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے. یعنی یہ مسلمانوں کا مشن ہے, یہ اس کو اسلام کا جھنڈا اس سے بلند کرنا ہے اور آپ نے یہودیوں کو مار دینا ہے. ظاہر ہے اسرائیلی سے بڑے نالا ہوئے ہوں گے اور دنیا بھی کہیں گے کہ جناب کیسے فینیٹک لوگ ہیں, یہ تو یہود اور مسلمانوں کی پرانی جنگ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر لڑی جا رہی ہے. تاج ہوٹل کے اندر اگر آپ جائیں تو وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یرغمال بنائیں اور یرغمال بنوا کر ان سے ہندوستان سے مطالبات منوائیں. اوبرائے ہوٹل کے اندر فہد اللہ صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کر دیں, اور جس کے اوپر فہد اللہ جو آپ کے سامنے ایکسرپٹ اس وقت موجود ہے یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس 3 غیر ملکی ہیں جن میں سے ایک چینی بھی شامل ہے, تو اس کو وہاں سے جواب آتا ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو فہد اللہ پھر ان تینوں کو مار دیتا ہے اور ان کی آوازیں اور چیخ و پکار جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے زرار اور کیفا کو سنواتا بھی ہے. زرار اور کیفا پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو چھپانا چاہتے تھے, 100 پردوں میں رکھنا چاہتے تھے, اب وہ اتنے کھلے عام بات کر رہے ہیں. دلچسپ پہلو ویسے یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈاکومنٹ کے اندر وہ نام پڑھیں جس کے اندر غیر ملکی مقتولین کی لسٹ جو دی گئی ہے اس کے اندر کوئی چینی نام نہیں ہے. دیر از نو چائنیز نیشنل دیٹ ہیز بین کلڈ. تو پتہ نہیں فہد اللہ جو ہے ان کو کس طرح پتہ چل گیا تھا یہ چائنیز ہیں, اور جب انہوں نے مار بھی دیا ان کو تو پھر وہ چینی ڈیڈ باڈی کدھر ہے جس کا 26 میں نام نہیں ہے. ہر نیشنلٹی وہاں پر موجود ہے لیکن چائنیز اس کے اندر موجود نہیں ہے. ناؤ آئی کم ٹو دی موسٹ امیزنگ پارٹ آف دس ڈاکومنٹ. اور بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ لسٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے تمام لوگوں کی جو اس میں فارنرز ہمارے امریکہ کے ہیں, آسٹریلین ہیں, کینیڈینز ہیں, جاپنیز ہیں, فرینچ ہیں, جرمن ہیں, ملیشین ہیں, اسرائیلیز ہیں, میکسیکن ہیں, اٹالین ہیں, نیدرلینڈز کے ہیں, سنگاپورین ہیں, تھائی لینڈ ہے, UK ہے, موریشیس ہے. انفارچونیٹلی نو چائنیز.